آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، فجر، اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ فجر پڑھنے جاؤ تو بیوی کہاں پر ہو کہ مصلی پر ہو۔ اللہ کے نبی فجر پڑھ کر نہیں آئے، اشراق کے بعد نہیں آئے، حدیث کے الفاظ ہیں بعد ان اضحیٰ، چاشت کے بعد، چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آ گئی، کم از کم 2.5-3 گھنٹے کے بعد، 2.5-3 گھنٹے کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے نا، حضرت جویریہ اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی تھی۔ واہ واہ، اتنا لمبا ذکر یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کی عظمت ہو، پھر اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا، پھر حلاوت ہوگی، لذت ہوگی، پھر وقت کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، دریافت فرمایا، جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ جواب دیا، جی ہاں حضور، میں اس وقت سے اب تک ذکر کر رہی ہوں۔ اتنا لمبا ذکر۔ اچھا، اب اللہ کے نبی کو پتا تھا ہم جیسوں نے بھی آنا ہے، ہم نے اتنا لمبا ذکر کوئی نہیں کرنا، تو اللہ کے نبی نے کام آسان کر دیا، میں جویریہ میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے۔ کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے۔ یہ شوق پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، یعنی کہ 10 دفعہ 100 دفعہ، فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ کون کون حضور کا پڑوس چاہتا ہے؟ لوگ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اچھی بات ہے، جذبہ ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا یہ ہے، لیکن بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے کیا پڑھو؟ اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ روزانہ پڑھے گا نا یہ کثرت میں آ جائے گا۔ یہ کس میں آ جائے گا؟ اب چھوٹا سا درود شریف بتاؤں آپ کو، چھوٹا سا، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ جیسے گلاب جامن کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے نا، اور گلاب جامن کا نام سن کے منہ میں کیا آتا ہے؟ پانی آتا ہے نا، تو درود شریف پڑھتے ہوئے کیا ہے؟ مزہ ہے، دل لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، 10 گناہ اس کے معاف، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ واہ واہ۔ ایک عجیب قصہ آیا، ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، ذکر کا، دعا کا وقت طے کیا ہے، اتنا وقت مجھے ذکر کرنا ہے۔ جیسے آج وقت ہوتا ہے نا، یہ میرے گھر کا وقت، یہ میرے فلاں کا وقت، یہ جم کا وقت، یہ کلب کا وقت، یہ کھیل کا وقت۔ ٹھیک ہے بھائی، ذکر کا وقت بھی تو ہو، تلاوت کا وقت بھی تو ہو، مسجد کا وقت بھی تو ہو، قرآن کا وقت بھی تو ہو، تبلیغ کا وقت بھی تو ہو۔ ہاں حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، اس میں سے کتنا وقت میں درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت درود شریف کو دے دیتا ہوں، باقی جو ہے دوسرے اعمال اذکار کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ عرض کیا حضور 1/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں، باقی 2/3 دوسرے اعمال۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دیتا ہوں، آدھا وقت باقی اذکار۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ اچھا حضور میں 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں، 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں، باقی دوسرے اذکار۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں، میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفی ہمک
وَيُغْفَرْ ذَنْبُكَ. اگر تم ایسا کرو گے نا تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہ مسئلوں کا